حضور یہ تو حوصلہ افزائی کی بات ہے، اور علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ بڑے بیٹھے ہیں اور آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میرے لیے سعادت کی لال بھائی ابھی جب گفتگو کر رہے تھے ہمارے علماء کرام نے بھی کہا جو کتاب سے دوری، میں سمجھتا ہوں کتاب کی بڑی جدید ترین چیز ہے آج موبائل یا لیپ ٹاپ۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہم کتاب کی طرح اس کو استعمال نہیں کر رہے۔ جتنی سہولیات ہمیں آج بھی یاد ہے، ایک ایک ورڈ کہیں پھنس جاتے تھے انگلش میں تو ہم ڈکشنری نکالتے تھے، انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش نکالتے تھے۔ آج آپ کو کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، آپ کے پاس موبائل ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ اچھی بات ہے۔ یہ بری بات اس میں کیا ہے؟ بری بات یہ ہے کہ ہم وہ سبق چھوڑ کے باقی سبقوں میں گئے ہیں اس کے اندر، جو بری بات ہے۔ جو بری بات ہے وہ یہ نہیں ہے، اس میں بری بات یہ ہے کہ ڈکشنری میں سے لفظ ڈھونڈنے کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ آج کے بچے کو ڈکشنری میں لفظ ڈھونڈنا ہی نہیں آتا۔ بلال بھائی دیکھیں ڈکشنری بھی پھر بات کی بات ہے نا، یہ تو دور کے حساب سے چیزیں چینج ہو رہی ہیں۔ نہیں، یہ دور کے حساب سے نہیں چینج ہوگی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حضور اقدس عقل کے جو تقاضے ہیں نا وہ اسی طرح، مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب لیپ ٹاپ آ گیا ہے، کمپیوٹر آ گیا ہے، اب ڈیجیٹل دور ہے تو میں گریز انیٹمی کو اب ڈیجیٹلی پڑھ لوں گا۔ نہ، وہ جب تک ہاتھ کے ساتھ نرو نہیں نکالے گا اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ وہ جو آن ہینڈ ٹریننگ تھی، آپ نے اس کو ڈیجیٹل ٹریننگ جب کر دیا ہے تو آپ نے جو گروتھ تھی عقل اور شعور کی اس کو ختم کر کے پتہ کیا پیدا کیا ہے؟ کامیاب بچہ۔ آپ نے مٹیریلسٹک بچہ پیدا کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو جائے، شعور کے وہ ادوار میں سے گزرے گا تو شعور میں آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا۔ ہلکی سی مثال دے دوں زندہ، اگر اس بچے کے پیچھے خاندان نہ ہو تو یہ کبھی یہ نہ کہے کہ آپ لوگوں کے بزرگوں کے بیٹھے ہوئے میں آپ نے یہ جو میری عزت افزائی کی ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ نہ بھی کہتا تو کیا تھا؟ بالکل صحیح ہے حضور، وہ گزرنا ہے اس دور میں سے۔ تہذیب جب تک آپ گزریں گے نہیں، آپ آج بچوں سے پوچھیں ان میں سے جتنے بیٹھے ہیں برٹانیکا کیا چیز ہے، امریکنا کیا چیز ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے۔ بلال بھائی لیکن یہ ہمیں ڈکشنری نے نہیں سکھایا، یہ ہمارے ماں باپ نے سکھایا ہے۔ اگر پھر ہم غلطی کی طرف جائیں تو پھر تو ہمارے تو بزرگوں نے کی ہے نا غلطی، بزرگوں کی غلطی ہے، بالکل غلطی ہے، ٹوٹلی غلطی۔ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نہ اس کا کوئی دین ہوتا ہے، نہ فرقہ ہوتا ہے، نہ زبان ہوتی ہے، جو بزرگ اس کو سکھا رہے ہیں سارا کچھ دے دیا سوائے عقل کے، ہوتا ہے۔ بالکل دیا۔ وہ انگلش ماحول میں لے جائیں تو انگلش ہو جاتا ہے، اردو میں لے جائیں تو اردو ہو جاتا ہے۔ میں چھوٹی سی بات کہوں گا، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ان کے دور کے حساب سے تعلیم دو، نہ کہ اپنے دور کے حساب سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دور میں اگر یہ الیکٹرانک دور ہے اس حساب سے ضرور دیں، لیکن یہاں ذمہ داری ان لوگوں کی بھی بنتی ہے کہ جو تعلیم کو مرتب کرتے ہیں، جو سلیبس بناتے ہیں، وہ پرانی چیزیں، وہ تہذیب کی وہ ساری چیزیں جو کتابوں میں بند ہو کر رہ گئی وہ اپلوڈ کیوں نہیں؟ اگر وہ اپلوڈ ہوتی تو امام آج جعفر صادق کی اس بچوں کے بات ہاتھ کی میں میں وہ تفسیر کروں نا، اگر دیکھیے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی حکمت لگائی ہے کہ آپ نے جو علم حاصل کیا ہے آپ نے اپنے جدید دور کے مطابق کیا۔ اب وہ 1476 سال جو ہیں وہ جدید دور ہیں، لیکن 25% جو روایتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کی ہیں۔ بنی اسرائیل کی روایتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ جدید دور کی روایت کو آپ ماضی سے جوڑے بغیر کر ہی نہیں سکتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ صورتحال کہ آج کا جو میرے خیال میں بڑا طبقہ ہے، علماء کا طبقہ ہے، ان کی بنیادی طور پہ توقع ہے ہی کوئی نہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ مکمل کر میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے بھائی، میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے، اسی کو کیوں نہ ہو؟ مکمل کر رہا ہوں نا۔ آپ کے اپنے اندر کچھ جدت ہونی چاہیے نا، آپ دوسرے سے کیوں امید لگا رہے ہیں کہ یہ کچھ بن کے دکھائے گا، یہ کچھ کر کے دکھائے گا؟ میں اس سے یہ امید نہ لگاؤں کہ یہ ادب کر کے دکھائے گا، میں اس سے یہ امید نہ لگاؤں کہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ وہ بالکل ہونی چاہیے، وہ اگلا اسٹیپ ہے۔ بعد یہ جس وقت جہاز بنا تھا، یہ جس نے جہاز بنایا تھا اس کی کیا تعلیم تھی، جس نے لائٹ بنائی تھی اس کی کیا تعلیم تھی؟ اگر آپ اس چیزوں میں چلے جائیں، اچھا جب جہاز بنا تھا وہ جہاز، اس کا مطلب آج کمپیوٹرائز جہاز بنانا بغیر تعلیم کے ممکن ہے؟ کیا چیز؟ بغیر تعلیم کے ممکن ہے؟ آج بھی بنا رہے ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی ایک بندے نے بنایا، اس کی کیا تعلیم ہے؟ اور یہ جہاز وہ والا جہاز ہے، بالکل بالکل، یہ وہ جہاز نہیں ہے۔ دیکھیں فزکس کے بغیر جہاز نہیں بنا سکتا، ہنر ہے نا، یہ ہنر ہے۔ نا شاہ جی سارے بھائی آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں موٹیویشنل سپیکرز کی، کہ جناب میٹرک کرنا ضروری نہیں ہے، ہر بندہ ملک ریاض بن سکتا ہے۔ ہر بندہ ملک ریاض نہیں بن سکتا، ہر بندہ نہیں بن سکتا، لیکن ہر بندہ پھر فرسٹ بھی تو نہیں آ سکتا۔ ہر بندہ
इसीलिए यूनिवर्सिटी के अंदर हर बंदा एफएससी का बच्चा नहीं होता, कोई एमए करेगा, कोई एमएससी करेगा, कोई एमएससी बॉटनी करेगा, कोई एमफिल करेगा, इसीलिए ये वेरिएशंस हैं। इसलिए बच्चों को अगर हम आज ये बताएंगे ना कि तालीम के बगैर आप स्किल हासिल करें, तो पाकिस्तान में तो सारे के सारे मजदूर जो हैं वो फिर यूएई जाया करेंगे। बिलाल भाई, अभी ये फरहान भाई की जो पढ़ा था उसमें जो ज्यादा मजा आया ना, इनका तो जो था वो जो सामने हमारे जो एक दूसरी आवाज आ रही थी ना, ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, ये डिक्शनरियों में नहीं ढूंढ सकते हम जाकर कज्जन जो पढ़ती थी, कज्जन पढ़ती थी, कज्जन ऐसे नहीं पढ़ते थी। नहीं सर, कज्जन तो पिछले से पिछले दौर की है। आज हम जदीद लखनवी जो पढ़ते हैं वो इस तरह से नहीं पढ़ते, वो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे, सिर्फ माइक का फर्क था, एको उनका भी मुयस्सर था और पीछे लोग बैठते थे। बिलाल भाई, जो आज हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, वो क्या है? बच्चों की सिर्फ तरबियत है। अगर मुझसे पूछे ना, तालीम इशू नहीं है, हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, यकीन जाने में मोबाइल में ऐसे ऐसे कर रहा होता तो बच्चे हंस रहे होते हैं मुझ पे, तो कहते हैं मुझे बच्चों की तरबियत का जिम्मा किसका है? जी, बच्चों की तरबियत का जिम्मा किसका है? मैंने तो सबसे पहले यही कहा, एक सेकंड, कसूरवार तो हम हैं। उस्ताद वो बनेगा जिसको पहले खुद इल्म होगा। बिल्कुल। तो बाप को तरबियत, माँ को तरबियत होगी तो बच्चे को देगी। अब मैं सवाल छोड़ के ये जा रहा हूँ कि क्या माँ और बाप को तरबियत है कि वो दे नहीं रहे, या उनकी अपनी नहीं है सर, जो आगे नहीं दे रहे? माँ बाप पैसे कमाने में और दुनिया की दौड़ में लग गए। ओ यार, IMF का कर्ज ले लेके मर गए आप, और पैसे कमाने में आप कहाँ बिजी हैं? कौन सी जगह है जहाँ हम पैसे कमा रहे हैं भाईजान? आज आप देखें, हम अपने बच्चों की फीसेस कितनी भर रहे हैं, फिर आज वो बच्चे साइकिलों पे नहीं जाते, गाड़ियों पे जाते हैं। गाड़ियां चाहिए। उसमें बच्चे का कसूर है आपका? दोनों का, और वक्त और हालात का वक्त और हालात का भी है। मैंने अपनी बेटी को एक दिन मुझसे कहने लगा, बाबा हमें टाइम, मैं अपनी बेटी की बता रहा हूँ, हमें टाइम भी चाहिए और ये भी चाहिए। मैं बोला सब कुछ मिल जाएगा बेटा, ये जो जिंदगी की फैसिलिटीज है ये छोड़ दो, तुम्हें अगर फैसिलिटीज चाहिए तो बाप भागेगा फिर आगे। वक्फे पे जाना है, वक्फे पे जाना है। फरहान को अगले दफा टारगेट बना के बात करनी है। हुजूर अक़दस, मामला ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी के इन एहसासात महरूमी में से अभी नहीं गुजर सका कि अगर मैंने गुर्बत देखी है तो मेरा बच्चा ना देखे। मैं इसलिए आज ये हूँ क्योंकि मैंने वो गुर्बत देखी है। अगर मैंने वो सफ़र ना किया होता तो मैं आज यहाँ पे ना होता। ये सब पे अक्रॉस द बोर्ड बात लगती है। मामला ये है कि हम अपनी औलाद को वो तकलीफ में से गुजारना ही नहीं चाहते जिस तकलीफ में से गुजर के हम बिल गेट्स बने या हम कोई दर्स बने। अगर हम वो सफ़र नहीं गुजारेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। शॉर्टकट ज़िंदगी का कोई रास्ता नहीं है। वक्फा लेके वापस आते हैं। बिलाल भाई, मेरी वालदा खुद ज़ाकरा हैं, मेरे दादा भी माशाल्लाह मौलाना थे। मेरी वालदा अब ये जिस तरह हमें तरबियत दी उन्होंने, अब वो एक किताब लिख रही है जिसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर इमाम ज़माना तक 14 मजालिस हैं, शॉर्ट यानी वो बच्चों के लिए, जिसमें बाली सकीना जो मेरी बेटी है छोटी, माशाल्लाह। तो अम्मी ये चाह ये रही थी कि ये कंटेंट जो है, ये मवाद किताबों में बच्चों के लिए नहीं मिलता, उनके लबो लहजे में। रुक जा, उर्दू तो रुक जा देखो, मैं इसको क्योंकि जानता हूँ बहुत, तो मैं ये, आप आज नाम रखेंगे एक मॉडर्न किस्म का, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल। अल्लाह ने उसको बेटी दी, ये बेटियों के गम में रोने वाले लोग हैं, ठीक है ना? नाम क्या रखा? अल्लाह। अल्लाह। सोच सकते हो यार, ये जो अदब है ना, ये मुकद्दर तख्लीक करता है। सकीना नहीं, सकीना रखा जा सकता था, बाली ये सकीना। ये जो मजाज है ना, ये देना था मैंने अपने बेटे को, बेटी को, जो मैं नहीं दे सका। मैंने उसको MBA दे दिया, MBBS दे दिया, UET दे दिया, मैंने उसको बड़ा बना दिया। लेकिन जुनेद जितना मर्जी बड़ा इंजीनियर बन जाता था तो UET से ही ना। खुदा की कसम, आशिक रसूल ना होता, आज उसको जानता कोई ना।